فرانسیسی صدر کے دورہ شام کے دوران دمشق میں متعدد دھماکے، آگ بھڑک اٹھی۔ ایمینوئل میکرون کا قافلہ گزرنے سے کچھ دیر پہلے دھماکہ ہوا۔ زیارت کے علاقے کچھ مانگی فیز 3 میں دہشت گردوں کا حملہ، کئی پولیس اہلکار شہید، دہشت گردوں کو کرارا جواب، 15 فتنہ الخوارج مارے گئے۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی حملے کی شدید مذمت۔ زیارت میں فتنہ الخوارج کی دہشت گردوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن مکمل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند کے مطابق ڈی ایس پی سمیت 8 پولیس اہلکار دشوار گزار پہاڑی راستوں سے بحفاظت تھانہ کاج پہنچ گئے۔ ایک کانسٹیبل کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے کالعدم تنظیم BLA کے 2 تربیت یافتہ دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ملزمان دہشت گرد تنظیم کے کمانڈر ساجد بلوچ اور بشیر زیب کی ہدایت پر کراچی میں مقیم تھے۔ عوامی امنگوں اور حکومتی ہدایات کے مطابق پانی کے جائز حصے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات سے گریز نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام، بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو بغیر کسی ہچکچاہٹ سختی سے کچلا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ بھارت کے سنتاس معاہدے سے متعلق اقدامات سے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف یک زبان ہو گئی۔ ہر قیمت پر سنتاس معاہدے کا دفاع کرنے کا اعلان۔ معاہدہ پاکستان کی آبی، غذائی توانائی اور قومی سلامتی کا معاملہ قرار دے دیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کی صاحبزادی، بہو، داماد اور کمسن نواسی کی نماز جنازہ قم کی جمکران مسجد میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ نماز جنازہ کے دوران ہر آنکھ سے اشک بہہ نکلے۔ امریکہ ایران میں رجیم تبدیل کرنے کا خواہش مند نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ ڈیل پہلی ترجیح قرار دے دی۔ ایران کے معاملے پر اچھی پیش رفت ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں قطری آئل ٹینکر پر حملہ، امریکی حمایت یافتہ راستے کے استعمال پر نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بار بار وارننگ نظر انداز کرنے پر جہاز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے تجارتی جہازوں پر 2 میزائل داغے۔ دونوں جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کرغزستان میں صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب۔ کرغزستان کے صدر نے آصف زرداری کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج سپہر 3 بجے طلب کر لیا۔ قومی نوعیت کے اہم فیصلے متوقع، مجموعی معاشی، سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن میں اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کیس۔ وزارت داخلہ نے ٹاؤن کارپوریشنز کی حدود اور یونین کونسلز کی تعداد کی سمری وزارت قانون کو بھجوا دی۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو منظوری کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گندم کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کا سخت نوٹس۔ آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے بلا امتیاز کارروائی کا حکم دے دیا۔ گندم کی ذخیرہ اندوزی برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ پشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں بھرتیوں سے متعلق شکایت پر اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دیں۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس انتظامیہ سے اہم ریکارڈ طلب کر لیا۔ موجودہ حکومت کا قرضوں پر انحصار مزید بڑھ گیا۔ وفاقی حکومت کے پہلے 2.25 سال میں قرضوں میں 17,139 ارب روپے کا اضافہ۔ اور بیلجیم نے امریکہ کو فیفا ورلڈ کپ سے باہر کر دیا۔ بآسانی 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ اسپین نے پرتگال کو ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ فرانسیسی صدر کے دورہ شام کے دوران دمشق میں متعدد دھماکے، آگ بھڑک اٹھی۔ ایمینوئل میکرون کا قافلہ گزرنے سے کچھ دیر پہلے دھماکہ ہوا۔
زیارت کے علاقے کچھ مانگی فیز 3 میں دہشت گردوں کا حملہ، کئی پولیس اہلکار شہید، دہشت گردوں کو کرارا جواب، 15 فتنہ الخوارج مارے گئے، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی حملے کی شدید مذمت۔ زیارت میں فتنہ الخوارج کی دہشت گردوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن مکمل، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند کے مطابق ڈی ایس پی سمیت 8 پولیس اہلکار دشوار گزار پہاڑی راستوں سے بحفاظت تھانہ کاج پہنچ گئے، ایک کانسٹیبل کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا، سیکیورٹی اہلکاروں نے کالعدم تنظیم BLA کے 2 تربیت یافتہ دہشت گرد گرفتار کر لیے، ملزمان دہشت گرد تنظیم کے کمانڈر ساجد بلوچ اور بشیر زیب کی ہدایت پر کراچی میں مقیم تھے۔ عوامی امنگوں اور حکومتی ہدایات کے مطابق پانی کے جائز حصے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات سے گریز نہیں کریں گے، فیلڈ مارشل کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام، بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو بغیر کسی ہچکچاہٹ سختی سے کچلا جائے گا، کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ بھارت کے سنتاس معاہدے سے متعلق اقدامات سے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو گئے، پاکستان کی سیاسی قیادت بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف یک زبان ہو گئی، ہر قیمت پر سنتاس معاہدے کا دفاع کرنے کا اعلان، معاہدہ پاکستان کی آبی، غذائی توانائی اور قومی سلامتی کا معاملہ قرار دے دیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کی صاحبزادی، بہو، داماد اور کمسن نواسی کی نماز جنازہ قم کی جمکران مسجد میں ادا کر دی گئی، نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت، نماز جنازہ کے دوران ہر آنکھ سے اشک بہہ نکلے۔ امریکہ ایران میں رجیم تبدیل کرنے کا خواہش مند نہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ ڈیل پہلی ترجیح قرار دے دی، ایران کے معاملے پر اچھی پیش رفت ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں قطری آئل ٹینکر پر حملہ، امریکی حمایت یافتہ راستے کے استعمال پر نشانہ بنایا گیا، ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بار بار وارننگ نظر انداز کرنے پر جہاز کو ٹارگٹ کیا گیا، امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے تجارتی جہازوں پر 2 میزائل داغے، دونوں جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کرغزستان میں صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب، کرغزستان کے صدر نے آصف زرداری کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج سپہر 3 بجے طلب کر لیا، قومی نوعیت کے اہم فیصلے متوقع، مجموعی معاشی، سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن میں اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کیس، وزارت داخلہ نے ٹاؤن کارپوریشنز کی حدود اور یونین کونسلز کی تعداد کی سمری وزارت قانون کو بھجوا دی، الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو منظوری کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گندم کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کا سخت نوٹس، آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے بلا امتیاز کارروائی کا حکم دے دیا، گندم کی ذخیرہ اندوزی برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ پشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں بھرتیوں سے متعلق شکایت پر اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دیں، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس انتظامیہ سے اہم ریکارڈ طلب کر لیا۔ موجودہ حکومت کا قرضوں پر انحصار مزید بڑھ گیا، وفاقی حکومت کے پہلے 2.25 سال میں قرضوں میں 17,139 ارب روپے کا اضافہ۔ اور بیلجیم نے امریکہ کو فیفا ورلڈ کپ سے باہر کر دیا، بآسانی 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی، اسپین نے پرتگال کو ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔